خاوند میرا نام ایرا ہے اور یہ 7 سال پہلے کی بات ہے جب میں 12ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس وقت میں بالکل بھی میچور نہیں تھی۔ میں اور میرے گھر والے بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم مڈل کلاس کے لوگ تھے اور میں ایک نعت خواں بھی تھی کیونکہ میری آواز بہت پیاری تھی اور آواز کے ساتھ ساتھ اللہ نے حسن بھی دیا ہوا تھا، اور اس آواز کی وجہ سے اپنے علاقے میں میری آواز کی وجہ سے لوگ مجھ کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایک دن میری خالہ کے گھر اس کے کچھ جاننے والے لوگ آئے۔ میرے خاوند ادھر ان کے ایک لڑکے نے میری تصویر دیکھی اور اس کو میں بہت زیادہ پسند آئی۔ وہ لوگ کافی زیادہ امیر تھے۔ اس لڑکے کے گھر اس کا ایک والد تھا اور وہ 6 مہینوں کا ایک بھائی تھا، اور وہ عمر میں مجھ سے 20 سال بڑا تھا، لیکن شکل و صورت سے لگتا نہیں تھا کیونکہ وہ کافی امیر تھے ان کی فیملی، اور وہ خود انگلینڈ میں رہتے تھے۔ اس نے میری خالہ کو فورس کیا کہ وہ اس کے رشتے کی بات میرے گھر والوں سے کرے۔ مجھے پتہ چلا تو میں اس پر راضی نہیں تھی کیونکہ ابھی تو میں اتنی سمجھدار بھی نہیں تھی۔ مجھے عام عورتوں کی طرح گھرداری کا بھی پتہ نہیں تھا، اور میں پڑھ بھی رہی تھی، اور اوپر سے وہ اتنے زیادہ امیر لوگ تھے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لیول بھی نہیں تھا، اور میں ابھی شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد وہ انگلینڈ سے 3 دفعہ ہمارے گھر آئے میرے رشتہ لینے، لیکن امی ابو نہیں مانے۔ لیکن آخرکار اس لڑکے نے ابو امی کے پاؤں پکڑ کے منت وغیرہ کر کے وعدے کر کے مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی کروا لیا، اور میرے اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ مجھے اب بھی یاد ہے وہ میری شادی کی پہلی رات تھی جب میں اس کا کمرے میں انتظار کر رہی تھی، بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وقت گزارتا گیا، وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں دلہن بن کے اس کا انتظار کرتی رہی۔ میری سب خواہشات تھی جیسے ہر عورت کی ہوتی ہے کہ اس کا خاوند منہ دکھائی میں کچھ دے گا۔ انتظار کرتے کرتے فجر کا وقت ہو گیا تھا، تب میرا خاوند آیا۔ اس کو دیکھ کر ایک پل کے لیے سانس رک گیا تھا کیونکہ ابھی میں بالکل میچور نہیں تھی، اور اس نے پہلی رات ہی مجھ سے انتظار کروایا۔ خیر، اس نے مجھ سے بات کرنے سے پہلے دعا سلام کیا، اور اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں ہمارا رشتہ جھوٹ سے شروع نہیں کرنا چاہتا۔ میں اچانک پریشان ہو گئی کہ ایسی بھی کیا بات ہے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں اس کی دوسری بیوی ہوں۔ اس نے انگلینڈ میں بھی شادی کی ہوئی ہے۔ اس بیوی سے میرے 4 بچے ہیں، لیکن اب اس کے ساتھ علیحدگی ہو گئی ہے اور اسلامی طلاق بھی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ لیکن اس نے کہا میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں، میں آپ کو پسند بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی پہلی بیوی کو نیچا بھی دکھانا چاہتا ہوں، اور اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی نے شادی کی ہے مجھ سے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میری امی اس دنیا میں نہیں رہی، جس کی وجہ سے میرا باپ اکیلا ہوتا ہے۔ آپ اس کی اچھے سے دیکھ بھال بھی کر سکتی ہو، اور میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا، آپ کو خرچہ بھی دیتا رہوں گا۔ مجھے اب بھی لگ رہا تھا یہ سب خواب ہے، لیکن میں حقیقت سے نہیں بھاگ سکتی تھی۔ پھر اگلے دن ولیمہ تھا اور میری ایک نند نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ وہ مجھ سے پسند نہیں کرتی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ رہوں، اور اس کا کام میں میرا سسر بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ میری شادی تو امیر گھر میں ہوئی، لیکن ان میں انسانوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ چونکہ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو وہ مجھے ایسے سمجھتے تھے جیسے میں کوئی میراثی وغیرہ ہوں، اور وہ ہر روز مجھے میرے غریب ہونے کا طعنے دیتے تھے۔ میرا خاوند پاکستان میں میرے ساتھ 15 دن رہا، اس کے بعد وہ واپس انگلینڈ چلا گیا۔ مجھے اپنے خاوند کے ساتھ کافی زیادہ محبت ہو گئی تھی کیونکہ وہ پہلا مرد تھا جو میری زندگی میں آیا۔ مجھے اس کے ساتھ اتنی زیادہ محبت ہو گئی تھی کہ میں نماز پڑھنے سے پہلے اس کے پاؤں یا اس کے شوز چومتی تھی۔ میرے خاوند اگر میں نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی اور وہ مجھے ایک آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر اس کی بات سننے میں چلی جاتی۔ میں شرک کے زمرے میں آ چکی تھی۔ میں کہتی تھی میرے لیے اوپر میرے اللہ ہے اور نیچے میرے لیے میرا خاوند میرا خدا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا دروازے پہ وہ آئے ہیں تو نماز توڑ کے بھاگ پڑتی تھی۔ بعض اوقات بنا بچے بنا جوتوں کے اس کے لیے دروازہ کھولنے بھاگتی جاتی تھی کہ وہ آئے ہیں۔ میں نے دادی کو کہتے سنا ہوا تھا کہ خاوند مجازی خدا ہوتا ہے، اور میں نے صحیح معنوں میں اسے نعوذ باللہ خدا مان لیا تھا۔ اس نے کبھی
دلچسپی نہیں لی تھی، وہ لینا چاہتا بھی نہیں تو اس کی بہنیں لینے نہ دیتی۔ جب وہ پاکستان میں نہیں تھا تب میں اس کے واش کیے ہوئے کپڑے دوبارہ دھوتی اور ان سے باتیں بھی کرتی، اس کے پڑے ہوئے شوز صاف کرتی رہتی تھی۔ میرے لیے ان سب چیزوں کا کمرے میں ہونا اس کی موجودگی کا ایک احساس تھا۔ پہلے تو وہ مجھ سے ہر اتوار بات کرتا تھا اور وہ دن میرے لیے خوشی کا دن ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ رابطہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا، اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ والدین کے ساتھ رابطہ کم رکھنا، اور میرے لیے اس کا ہر حکم سر آنکھوں پر تھا۔ میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرے لیے وہ مر گیا تاکہ میں رابطے کا دوبارہ سوچ بھی نہ سکوں۔ ان لوگوں نے نوکریوں کی بھی چھٹی کروا دی تھی اور سارا گھر کا کام مجھ سے کرواتے تھے۔ میں کبھی اتنا تک جاتی تھی کہ پورا دن واش روم میں بے ہوش پڑی رہتی تھی، اور میں اتنا پریشان تھی کہ میں اس پریشانی کی وجہ سے بیمار ہو گئی۔ لیکن میرے سسر نے کہا کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ہمارے خرچہ ہو جائے گا۔ وہ اتنے کنجوس تھے کہ ان لوگوں نے مجھے عام سے جوتے بھی نہیں لے کر دیے تھے۔ 8 ماہ گزر گئے مجھے، لیکن میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ وہاں پر میں اکیلی تھی، وہاں پر نہ میرا سسرال اور نہ ہی میرے کوئی سہیلی وغیرہ تھی، ہر وقت سہمی رہتی تھی۔ تو جب مجھے تکلیف ہوتی یا درد ہوتا میں قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ میرا وقت قرآن پاک کے ساتھ بہت زیادہ لگا ہو گیا تھا۔ ساری رات روتی رہتی تھی اکیلے ہی۔ میری بیوی کے کہنے کو میں کروڑپتیوں کی اکلوتی بہو تھی اور آدھی رات کو سوکھی بچی ہوئی روٹی کو گیلا کر کے کھاتی تھی۔ مجھے تو نوکروں کی طرح ٹھیک سے کھانا بھی وہاں نہ ملتا تھا۔ مجھے کمرے سے یہ کہہ کے نکال دیا جاتا تھا کہ میں کمرے میں جاؤں گی، پنکھا لگاؤں گی جس سے بجلی کا بل آئے گا۔ شدید گرمی کے موسم میں بھی میں نے جاگرز پہنے رکھے تھے۔ میرے پاس لیلن کا جوتا بھی نہیں تھا، تو تب ان دنوں میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ میرے خاوند ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا تھا، تو تب میرے گھر والوں کو میرا پتہ چلا تو وہ آ کے مجھے لے گئے۔ اور رہی بات یہ کہ میں نے اپنے گھر والوں کو بہت پہلے یہ سب کیوں نہیں بتایا تھا اور میرا پتہ کرنے کی کیوں نہیں آتے تھے، یا میں نے طلاق کیوں نہیں لی، تو ان کا جواب یہ ہے کہ میں ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم غریب لوگوں کو اپنی عزت بہت پیاری ہوتی ہے۔ میں طلاق سے بہت ڈرتی تھی کیونکہ میرے خاندان میں بدنامی ہو جاتی، لوگ سمجھتے کہ مجھ میں ہی کوئی غیب ہوگا، جس کی وجہ سے مجھے طلاق ہو گئی۔ اور میرے ابو محنت مزدوری کرتے تھے اور میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ کبھی بھی میرے پیچھے نہیں آئے۔ ان کو لگتا تھا کہ میں امیر گھر میں عیش و عشرت سے رہ رہی ہوں، اس لیے ان کو بھول گئی ہوں۔ میں حالات سے سمجھوتا بھی کر چکی تھی کہ یہی نصیب میرے، اب جو بھی ہے یہی گھر میرا۔ اس کے بعد میرے خاوند کو پتہ چلا کہ میں اپنے ابو کے گھر آ گئی ہوں، تو اس نے مجھے کال کر کے بہت غصہ کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھ سے پوچھے بغیر کیوں اپنے گھر چلی گئی ہو۔ اس کے ساتھ اس نے وہ بات کر دی جس نے روح تک کو زخمی کر دیا۔ اس نے کہا لڑکی کی اوقات ہی کیا ہے، 50 پاؤنڈ دو اور کوئی بھی خوبصورت لڑکی گھر لے آؤ۔ میں تم سے کبھی نہیں تھا، بہت برا بلا کہہ دیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میرے لیے بھی وہ ایک میرا پیار تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو نہیں رکھنا۔ میں پھر بھی اس کی منتیں کرتی رہی کہ مجھے جوتے کی نوک پر بھی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑنا نہ، لیکن وہ بار بار کہتا رہا کہ لڑکی ہے ہی کیا۔ لیکن اس نے میرے والد صاحب کو ساتھ بھی بدتمیزی کی، ان کو برا بلا کہا جو میں برداشت نہیں کر سکی۔ میرے گھر والے ٹوٹ چکے تھے، میرے ساتھ ہی ہوتے ظلموں کا سن کے وہ خود طلاق لینا چاہتے تھے، پر میں نہیں۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی میں بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ میں چیختی چلاتی روتی تھی، لیکن میرے گھر والے میرے ساتھ علاج بھی کرواتے رہے، یہاں تک کہ مجھے سعودیہ بھی بھیجا گیا۔ میں عمرہ کر کے واپس آئی، لیکن میں پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اتنا انہوں نے پیسہ بھی لگایا اور میرے ایسی حالت دیکھ کر میری ماں کو دل کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کا خرچہ دیکھ کے، میں امی کی حالت دیکھ کے میں نے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور اللہ پاک نے مجھے صحت دی، اور بعد میں نے ایک نوکری کی۔ اس کے بعد میں نے FA اور پھر BA، اس کے بعد MA اور پھر B.Ed مکمل کیا، اور اب میں M.Ed کر رہی ہوں اور اب ایک اسکول کی پرنسپل بھی ہوں۔ اس نے مجھے طلاق دینے کے فوراً بعد تیسری شادی کر لی تھی، لیکن اب جس سے اس نے شادی کی تھی اس کی خاتون عمر کافی زیادہ ہے، اور اس خاتون سے اب اس کی بیٹی بھی ہوں۔ لیکن لاکھوں اتنے اچھے رشتے آنے کے باوجود میں نے آج تک شادی نہیں کی، کیونکہ اب میرا اس دنیا سے اعتبار اٹھ گیا ہے اور اب میرا دل بھی مر سا گیا ہے۔ پھر میں رب پر راضی ہوں، اس میں بھی ہوئی حکمت ہے۔